اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين ورأى المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون وليزكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. تو ان کے لیے استغفار کر یا نہ کر، اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا. یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا. ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم ہدایت نہیں دیتا. پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں. انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند کیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو. کہہ دیجئے دوزخ کی آگ بہت ہی سخت و گرم ہے، کاش وہ سمجھتے ہوتے. بس انہیں چاہیے بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں بدلے میں اس کے جو وہ کرتے تھے. بس اگر اللہ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے اور پھر وہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں تو آپ کہہ دیجئے تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے، نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو. تم نے پہلی مرتبہ بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا، بس تم پیچھے رہ جانے والوں میں بیٹھے رہو. ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبروں میں کھڑے ہو. یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار بے اطاعت رہے. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. تو ان کے لیے استغفار کر یا نہ کر، اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا. یہ منافقین کے بارے میں ان کا جرم اتنا سنگین تھا کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، رسول کی تعلیمات کا انکار کیا، عملاً اس کی مخالفت کی، اس پر تنقیدیں کی، اہل ایمان کے خلاف سازشیں کی. یہ تمام جرائم بیان کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد کیا ارشاد فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ تو ان کے لیے استغفار کر نہ کر، اگر تو 70 مرتبہ بھی استغفار کرے تو اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے تو ان کے لیے استغفار کر یا نہ کر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. اور بار بار 70 بار بھی استغفار اگر کرے گا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی مخصوص تعداد نہیں، یعنی کتنی بھی بار، یہ بھی 70 بار بھی استغفار کرے گا تو اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا. اب ذرا سا یہیں پر رک کر کے غور کیجئے، کائنات کے امام سے کہا جا رہا ہے تو ان کے لیے استغفار کر یا مت کر. 70 بار بھی کرے گا تو اللہ ان کو نہیں بخشے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. یعنی آدمی اگر گناہ کا کام کرتا ہے، اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو کسی سے بھی امید لگا کے بیٹھائے گا کہ وہ شفاعت کروا دے گا، شے کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے. ایسا نہیں ہے. یہ واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے سفارش کی اجازت ہی نہیں ہوگی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جس کے بارے میں اللہ حکم دے گا اس کی سفارش کرو تو سفارش کرے گی. ان کے بارے میں واضح اعلان کر دیا. اب یہ تمنا رکھنا کہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہو، رسول کی تعلیمات نہ مانو، کیسی بھی زندگی گزارو، کسی کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ، کسی کے ہاتھ کے مرید ہو جاؤ، بس وہ جنت میں لے کر چلے جائیں گے. سارے فاسد اور باطل عقائد ایک جملے میں اللہ نے رد کیے. سارے ہمارے یہاں اڑا دیا گیا ہے نا کہ ان کا دھوبی بھی تھا تو چلو وہ جنتی، وہ گلی میں سے بھی گزر رہا ہے تو وہ جنتی. یہ ایمان کا اعلان کر رہے تھے، نبی ان کی جنازے کی نماز پڑھ کے استغفار کی دعا کرنے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ 70 بار بھی تو استغفار کرے گا تو نہیں بخشوں گا میں ان کو. عمل کی بنیاد پر واضح کیا اللہ تعالیٰ نے
شخصیت کی بنیاد پر، کسی رشتے ناطے کی بنیاد پر، کسی سلسلے پیری اور مریدی کی بنیاد پر، کسی گروہ اور طبقے کی بنیاد پر آدمی جنت و جہنم کا معاملہ نہیں رہے گا، بلکہ اللہ کی رضا، اللہ جس سے راضی ہو، اللہ جس سے ناراض ہوگا اس کو عذاب دے گا۔ اسی لیے یہ سارے انبیاء کرام کی دعوت رہی کہ اللہ سے بندوں کا ڈائریکٹ تعلق، بیچ میں کوئی شخصیت نہیں، تاکہ بدعقیدگی نہ آئے، بدعمالی نہ آئے۔ یہ بار بار اسی لیے واضح کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم ہدایت نہیں دیتا جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے، اللہ اور اس کے رسول کی آیتوں کا انکار کرے، مذاق اڑائے، ٹھٹا اڑائے، ہدایت روک لیتا ہے۔ ہدایت روکنے کے بہت سارے اسباب بیان کیے گئے ہیں قرآن و حدیث میں، یہ ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اور بھی اسباب ہیں، جیسے دل پر مہر لگ جانا، گناہ آدمی اتنا زیادہ کر لیتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل بند ہو جاتا ہے، قرآن و حدیث کی باتیں اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی، تقوی کا نہ ہونا، مختلف اسباب بیان کیے، اس میں بڑا سبب یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت۔ تو تم خود ہدایت یافتہ نہیں رہو گے، اب جب تم ہدایت یافتہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے جنت کو رکھا ہے، شفاعت کو رکھا ہے، مغفرت کو رکھا ہے۔ ہدایت ہی اگر نہیں ہوگی تو یہ نہیں ہوگی، اور اگر ہدایت نہیں ہو تو کتنی بھی بڑی شخصیت تمہاری سفارش کرے، اللہ کے نبی سیدھا مانگ رہے ہیں، میں استغفار کی دعا، استغفار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے 70 بار بھی کرو گے تو میں نہیں بخشوں گا، کیونکہ یہ میرے مخالف ہے۔ فرح المخلفون بمقتهم خلاف رسول اللہ وکرهوا ان یجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون۔ پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بڑا سخت گرمی کا موسم تھا، پھل پک چکے تھے اور قحط سے گزرے تھے لوگ، بالکل انتظار تھا کہ فصل نکالیں گے، اور اللہ کے نبی نے تبوک کے لیے اعلان کیا۔ عام طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے کے لیے تشریف لے جاتے تو جانا اگر مشرق میں ہو تو اشارہ آپ مشرق مغرب کا دیتے تاکہ بات نہ کھلے، اور یہ بھی ایک مقصد تھا کہ آپ جنگ اور قتال کو پسند نہیں کرتے، تو آپ یہ چاہتے تھے کہ دشمن کو جا کر کے بے خبری میں دبوچیں تاکہ زیادہ قتال نہ، ورنہ آپ کی تعلیمات دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے کہا میدان جنگ میں اگر کوئی ہتھیار رکھتے ہوئے تو آپ اس کو چھوڑ دو، کچھ نہ کرو، عورتوں کو نہ مارو، بچوں کو نہ مارو، بوڑھوں کو نہ مارو، پھلدار اور سایہ دار درختوں کو نہ کاٹو، یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہے۔ تو اللہ کے نبی کی حکمت رہتی تھی، لیکن تبوک کا سفر ایسا تھا کہ اللہ کے نبی نے بالکل صاف کہہ دیا کہ تبوک پر چلنا ہے، اور 30,000 کا لشکر جرار لے کر آپ پہنچے، بہت دور تھے مرکز سے، مدینہ سے، رومی ریاست سلطنت جو ہے اس کی سرحد تھی، وہاں راستہ بڑا مخدوش، گرمی انتہائی شدید، کچھ لوگوں نے چاوٹی جس کو کہتے ہیں ہیلے بہانے سے، جو لوگ محاذ پر نہیں آتے ہیں، قربانی دینے کی ٹیم نہیں آتے ہیں، جب دین کے لیے کچھ کرنا ہو تو موجود تو نہیں رہتے ہیں، لیکن اگر ڈینگ مارنے کی بات ہو اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی بات ہو تو سب سے پہلے ان کا ہی فوٹو دیکھے گا، سب سے آگے نمایاں وہی رہیں گے، ورنہ دینی چیزوں کو قوت دینے میں وہ پیچھے رہتے ہیں۔ تو یہ اس ٹائپ کے لوگ تھے، تو کہا اتنی گرمی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے بارے میں کہ انہوں نے اللہ کی راہ سے اپنے جانوں اور مالوں سے جہاد کرنا ناپسند کیا، انہوں نے کہہ دیا اس گرمی میں مت نکلیں، آرام سے نکلیں گے، کہہ دیجیے دوزخ کی آگ بہت سخت و گرم ہے، کاش وہ سمجھتے دوزخ سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کیا جائے، رسول کی دعوت پر لبیک کہا جائے، رسول کی دعوت سے منہ موڑنے پر اس سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرم آگ کا عذاب، اللہ کے نبی نے کہا 70 گنا زیادہ اس دنیا کی آگ سے وہ آگ گرم ہے، تارکول کی طرح، ڈامر کی طرح بالکل کالی ہزار کر دیا، جل جل کر کے ویسی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بس انہیں چاہیے بہت کم سے بہت زیادہ روئیں بدلے میں اس کے جو وہ کرتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ یہ کرتے ہیں تو ان کی سزا کیا ہے؟
ان کی مغفرت، نبی اگر ان کے لیے دعا کرے گا تو مغفرت نہیں ہوگی. ان کے ہیلے بہانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. اب بڑا رحیم و کریم ہے. اگر کچھ ہے تمہارے اندر اطاعت کا جذبہ، فرما برداری کا جذبہ، کامیابی کی چاہت، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا دل میں خیال، تو کیا کروں؟ انہیں چاہیے بہت کم ہنسیں، بہت زیادہ روئیں، بدلے میں اس کے جو وہ کرتے ہیں. اگر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے سچے دل سے توبہ کر لیں، رو لیے، آنسو بہا دیے، تو اللہ معاف کر دے گا. ورنہ اللہ کا عذاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر عذاب قبر کو تم لوگ دیکھ لو تو اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤ گے، جنگلوں میں نکل جاؤ گے. یعنی تمہارے چہروں سے مسکان اڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی. صرف عذاب قبر کا اگر تم مشاہدہ کر لو، دیکھ لو، تو جھیلنا تو بہت آگے، بہت آگے، کوئی نہیں جھیل سکتا. اسی لیے قرآن میں عذاب کا جو بیان ہے تو اللہ نے ارشاد کیا فرمایا ہے؟ یہ پوری روئے زمین میں جتنا ہے پوری دنیا میں، اب ذرا سا غور کیجئے، دنیا کا پھل، دنیا کے جانور، دنیا کی زمینیں، دنیا کا سونا، دنیا کی چاندی، دنیا کی عمارتیں، لوگوں کے پاس جو پیسہ ہے وہ کیا نہیں ہے. پوری روئے زمین میں جتنا ہے یہ سب بلکہ اس کے ڈبل ہو. جب عذاب الہی کو آدمی دیکھے گا تو وہ سب دینے کے لیے تیار رہے گا، اس کے پاس اگر رہے گا تو. اللہ نے دنیا میں ہم سے اتنا مانگا ہے. ارے زکوٰۃ جو فرض ہوا ہے 2.5%، 1 کروڑ پر 2.5 لاکھ، 1 لاکھ پر 2.5 ہزار روپیہ، باقی 97,500 آپ کا خرچ کرو اسے. دن بھر میں 24 گھنٹے ہیں، 5 نمازیں فرض ہو، ایک نماز کا جوڑ دو 15 منٹ سے، اگر کتنا ہوا 15 منٹ سے جوڑو تو کتنا بنتا ہے؟ 1.25 گھنٹہ بنتا ہے. 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ پورا سال گزار دو. 1 مہینہ روزہ رمضان المبارک کا اللہ نے جو مطالبہ کیا ہے تم سے وہ کیا ہے؟ زندگی میں 1 مرتبہ حج بیت اللہ. 100 شادیوں میں جاتے ہو، 100 پروگراموں میں جاتے ہو، 100 چیزیں اٹینڈ کرتے ہو، سب جگہ جاتے ہو. اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کتنا کم ہے. ہماری کمزور صلاحیتوں، ہماری کمزوریوں کے ساتھ کہ ہم عذر نہیں پیش کر سکتے اللہ نے جو مطالبہ کیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وہ اگر بچنا چاہیں تو راستہ موجود ہے. اب دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بھی بتا دیا، بچنے کا راستہ بھی. اس کو آنے کے بعد اب اگر کوئی عقیدہ رکھے نہیں فلاں پیر صاحب بخشوا لیں گے، اللہ کے نبی استغفار کریں 70 بار، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نہیں معاف کروں گا. آپ کہاں سے لے کر آ گئی؟ یہ بدعقیدگی ختم ہو جائے اور اللہ کی رضا کے لیے آدمی نیکی کرنے لگے، عمل چھوڑ دے. یہ نیکیوں سے فرار، عمل چھڑوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے عملی کی بنیاد پر پکڑ بیان کی. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَّ عَبْدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ. پس اگر اللہ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لائے. میں نے بتایا تو یہ غزوہ تبوک کا معاملہ تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ یہ لوگ نہیں گئے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر واپس جب لائے پھر وہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں کہ اب دوسری جنگ ہے. جیسے آدمی بولتا ہے نا ابھی نہیں، اگلے والے تو کرتے ہی نہیں، کیونکہ یہ والے ٹائم کسی عذر کے بغیر تو رکا ہے. عذر رہتا ہے تو خود بخود اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دی ہے. ارے بیمار ہے روزہ چھوڑ دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں رکھ لینا. سفر میں اللہ نے چھوڑ دی، عورت مخصوص ایام میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دی ہے. اب تو ایک دم ہٹا کٹا ہے، اپنے گھر مقیم ہے، ساری سہولت اگلے سال سے، اگلی نماز سے اب نماز پڑھنا شروع کروں گا، کل سے. یہ کل والا معاملہ آتا ہی، کل والا جس کو کرنا ہے نا، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کل کیا سو آج، آج کیا سو ابھی، یہ ہمارے بزرگ لوگ کہتے تھے. یہ یہیں سے لیتے تھے، فوراً کرنا چاہیے. شیطان یہی تسلی دلاتا ہے اور یہ کل کرتے کرتے اتنا پختہ تساہلی میں کر دیتا ہے کہ پھر جرم اور گناہ آدمی کو چھوٹا لگنے لگتا ہے. آپ 5 وقت کی نماز پڑھ گئے، 1 وقت کی نماز چھوٹ جائے گی، بے چینی رہے گی.
اب دوسرے ٹائم جب پڑھیں گے تو وہ نماز کی کوالٹی وہ مینٹین نہیں کر پائیں گے، ہلکی رہے گی، تو آدمی کا موڈ تھوڑا سا آف ہو جاتا ہے کہ چھوڑ دو، زیادہ نماز رہتی ہے، جمع ہو جاتی ہے، پڑھنا تو ہے ہر صورت میں، بے چینی اور گھبراہٹ رہتی ہے۔ جمعہ کی نماز اگر چھوٹ جائے، ہفتہ بھر کسی ایکسیڈنٹ کسی وجہ سے دواخانے میں آدمی سمر میں ہفتہ بھر بے چینی رہے۔ ایک آدمی کو دیکھیے نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے، بے فکر چل رہا ہے، گناہ نہیں لگتا ہے، یہ اس کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ بالکل صاف کپڑا پہن رہے ہو، بالکل صاف، تو ذرا سا بھی کچھ لگا ہو تو آپ کو بے چینی رہے گی، فوراً اتارو گے۔ اور گیرج پہ کام کرنے والوں کو دیکھو، تو اگر صاف پہنے تو اس کو بے چینی ہونے لگے گی کہ یہ کیا پہن لیا، میں کام ہی نہیں کر پا رہا، کیونکہ اس کا وہی ہے معاملہ۔ ایسا کپڑا جب سب طرف جب وہی تو اس کی پہچان ہے بیٹھنے کی، کہ کپڑا ایک دم گندا ہونا چاہیے، کہیں بھی بیٹھ جائے، وہ اس کی مجبوری بھی ہے۔ تو آپ دیکھیے وہ کام ہی نہیں کر سکتا وہ کپڑا پہن کر کے، تو آپ گزار ہی نہیں سکتے وہ دن سکون سے، نیکیاں چھوڑ کر، روزے چھوڑ کر، نمازیں چھوڑ کر۔ لیکن اگر چھوڑے رہو گے عادی ہو جاتا ہے، چلو بے فکر، 2 دن 4 دن 5 دن، پھر آہستہ 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 مزاج، عادت، فطرت ثانیہ بنتی ہے۔ پھر نمازیں چھوڑ دیے تو کوئی مسئلہ نہیں، روزہ چھوڑ دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے، انتہائی خطرناک۔ شیطان ڈائریکٹ نہیں چھوڑاتا ہے، بتدریج، دھیرے 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 بے نمازی، دھیرے 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 بے روزگار، دھیرے دھیرے آہستہ 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 اللہ کے راستے میں نہ دینے والا۔ اگلے ہفتہ دے دیں گے، اب کی چھوٹ گئے، 100 کا نوٹ ہے، اپنا تو 20 روپیہ مسجد کا فکس ہے۔ یہ نہیں کہ چلو اب کی 80 دے دیتے ہیں، یہ نہیں، یہ کل سے پڑھیں گے، ایسا نہیں کہ ابھی ظہر کی اذان ہوئی ہے، چلو 4 رکعت سنن رواتب میں پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں، آج سنت مؤکدہ بھی نہیں چھوڑیں گے، یہ نہیں خیال لائے گا، بہت بڑی بیماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ منافقین کے بارے میں جو تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے کہ وہ ایسے ہی ہیلے بہانے کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا ہوا تھا نفاق اہل ایمان کے اندر، جو اللہ کے نبی نے کہا نا، جیسے آدمی جھوٹ بولتا ہے تو نفاق کی ایک خصلت ہے، یہ سب خصلتیں بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو واپس لائے، پھر آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کرے تو آپ کہہ دیجیے تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے، تم ٹال مٹول والے، تمہارا تو وتیرہ رہا ہے احد کے موقع پر میدان جنگ میں پہنچ کر کے مقام شہادت پر تم اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، تم نے پہلی مرتبہ میں تم میں نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑ سکتے ہو، محاذ پر تو ہیلا بہانہ بتاتے ہو، کل اگلی بار پھر دیکھ لیں گے۔ ارے جتنا ہے اتنا ہی کر، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، اگلی بار کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ سب مواقع نہیں ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کاروبار اور تجارت کر رہا ہے، بہت اچھا گاہک آ گیا، چلو اب بند کر دیتے ہیں، مڑ نہیں ہو رہا ہے دکان کا، اب کل کوئی گاہک کر لیں گے۔ ہوتا ہے، کبھی سنیں گے آپ کہ کپڑے کی دکان اور ایک آدمی آیا اور پورے گھر کا کپڑا چاہیے، اور وہ بولے جانے کل دیکھ لیں گے، کوئی نیا گراہک آ جائے گا۔ سنا آپ نے کبھی؟ نماز میں ایسے، نیکی کے کام میں ہم ایسے کرتے ہیں۔ وہ اللہ جو سب دیتا ہے، کوئی کاروبار کل ڈیوٹی پہ لوم پہ چلے جائے گے، وہ سیٹ سمجھا دے گا تم کو کل، تیرا افسر ایسے گے، وہاں نہیں ٹالم ٹول رہتا ہے کھانے کا، روز آنا تو 3 ٹائم کھاتے ہیں، آج دوپہر کو کبھی آپ نے سنا نہیں؟ پھر دین کے معاملے میں ہم ایسے ٹالم ٹول کریں نہ، یہ شیطان کرواتا ہے، انتہائی خطرناک کروا ہے۔ تو تم کیا ڈٹو گے؟ محاذ پر تو وہ ڈٹتا ہے جو مقابلے کے لیے تیار رہتا ہے۔ کیسا مقابلہ؟ سستی سے مقابلہ کرتا ہے، اپنی کمزوریوں سے مقابلہ کرتا ہے، اپنے حالات سے مقابلہ کرتا ہے، ساری چیزوں کو پیچھے ڈال کر میدان پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ ہے تم مختلف عذر بیان کرنے والے لوگ، تم کیا لڑو گے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے پہلی مرتبہ بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا، بس تم پیچھے رہ جانے والوں میں وہی بیٹھے رہے۔ پہلی دفعہ بولے تھے نا، میں نے آگے ابھی مثال دی، یہی آئے اتنا ضرور، ایک دفعہ بیٹھے رہو، ہاں بھی اٹھیں گے، ہاں بھی اٹھیں گے، اٹھتے ہی رہو گے، بیٹھے ہی رہیں گے، چل ہی نہیں پائیں گے، منزل تک پہنچ نہیں پائیں گے۔
یہ خیال ذہن سے جھٹک دینا چاہیے. خاص طور سے نیکی کے موقع پر لاحول پڑھنا چاہیے اور اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے رب العالمین نیکی کے کسی بھی کام میں ٹالم ٹول اگلی بار کرنا سستی اور کاہلی سب سے محفوظ رکھ رب العالمین. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھ رب العالمین. چست بنا ہر کام کو پہلے قدم پر کرنے کی توفیق دے. تیری ہی توفیق اور ہدایت رب العالمین نیکی کا جذبہ دل میں ڈالتی ہے. اب ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره، ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی نماز ہرگز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے. عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا. یہ منع کیا جا رہا ہے مشرکین کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے. مشرک اور کافر جو ہے نا یہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے ساتھ شریک کیا انہوں نے، اللہ کے بارے میں انہوں نے کوئی رعایت نہیں کی، ہم ان کے بارے میں رعایت کریں گے. جا شریکوں کو پکڑ جاؤ، جو کفر کیا ان کے پاس جا. اللہ کے نبی نے کہا نا بڑی بڑی باتیں چھوٹی چھوٹی چیزیں سے سمجھ میں آ جاتی ہے شریعت میں، وہ چھوٹی نہیں رہتی سمجھانے کے لیے. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی ہے، ان کے ہاتھ میں کڑا تھا. اللہ کے نبی نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا واہنا نامی بیماری کی وجہ سے ہاتھ پتلا ہو جاتا تھا، ایک بیماری تھی، اس کی وجہ سے یہ پہنے عربوں میں پہنتے تھے. اس وقت زمانہ جاہلیت میں جیسے ہمارے یہاں علم کا بڑا دورہ ہے، لیکن زمانہ جاہلیت والے بہت سارے کام. اللہ کے نبی نے کہا تم ضرور جاہلیت کے کام کرو گے. کئی کاموں کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا. اور یہود و نصارہ کے طریقے پر چلو گے بالکل قدم بقدم، جیسے ایک پیر کا اور دوسرا پیر اس کے جو برابر ہوتے ہیں بالکل ویسے. اگر کوئی بل میں گھسا ہوگا گوہ کی تو تم بھی گھسو گے. یہ تو ہمارے یہاں بھی ہے نا. بولے پیر میں زخم ہوا تو کیا ہوا؟ بولے کارا ڈورا باندھ. ان کے یہاں زمانہ جاہلیت میں واہنانی میں کڑا، ہمارے یہاں زخم پہ ڈورا. دانت نہیں نکل رہا ہے تو تلسمی موتی. یہ میں تو بولتا ہوں بڈھوں کو ٹانگ دو نا، اگر دانت ہی اس سے نکلتا ہے تو نکل جائے گا. یہ ہمارے یہاں جو ہے یہ چیزیں، کچھ چیزیں تو میری سمجھ ہی میں نہیں آتی. چھوٹے بچے گھر سے نکلنے لگتی ہے خواتین تو ان کو تھوڑا سا کالک لگا دیتی ہیں گال پر. کیوں؟ بولے اس سے نظر نہیں لگے گی. یا کالا ڈورا. عجیب سی حالت ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے سر کے بال کالے رکھے، آنکھ میں اتنا بڑا بڑا کالا رکھا، اس سے نہیں نظر رکے گی، اس کے کالک سے رک جائے گی. جہالت ہے یا نہیں؟ جاہل مشرک بدعقیدہ شخص ہو بے وقوف ہوتا ہے. قرآن میں یاد رکھیے، قرآن میں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ماننے والے بے وقوف ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم یہ جو کڑا پہنے ہو اس سے تم کو شفا نہیں ملے گی، کیونکہ کڑا تو شفا دے گا نہیں. وہ لوکھنڈ تو کہیں اور پڑا تھا، اب اس کو گول کیے تو کڑا بنا. سیدھا رہتا تو تیر بن جاتا، اس سے زیادہ بڑا رہتا تو تلوار بن جاتی، نہیں تو ہتھوڑا کچھ کا کچھ بن سکتا تھا. وہ کڑا بن گیا. بنایا تمہیں نے. اب اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا تم کو اللہ اسی کے حوالے کر دے. جا، یہاں بھی یہی ہے، جا اسی کے حوالے. جس کو پکارتا تھا نا اسی کے حوالے جا. اب اسی سے نجات مانگ. نجات دینے والی ذات کس کی؟ اکیلے اللہ کی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن میں؟ پہلا پارہ ہر نماز میں پڑھنے والی سورت مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا یک و تنہا تنہا مالک ہے. تنہا اکیلا مالک ہے پوری کائنات کا، اکیلا. جب کوئی مالک ہی نہیں ہے تو اس سے مانگیں گے تم؟ اس سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ کون بڑا ہے اس سے بیوقوف؟ ارے دکان کسی اور کی ہے، اب روڈ پہ چلنے والے کو کہہ رہا ہے کہ یہ دکان میں سے مجھ کو وہ دے تو وہ کیا بولے گا؟ بولے گا نہیں، کچھ اور بھی ہو جائے گا کہ دماغ خراب کر دیا تو. عقل ہے؟ یہی ہوگا نا. ابھی میرا ہے کچھ، وہ میں روڈ پہ سے جا رہا ہوں تو آ گیا. یہی ہے نا. ہزاروں سال سے دنیا چل رہی ہے. پیدا ہوا کب؟ کوئی چھٹی سیدھی ہجری میں، کوئی کب. آدم سے پہلے سے دنیا تھی. یہ آئی نہیں تھی، سب تھا. تو ان کا کچھ ہے ہی نہیں. اب یہ تو وہی ہے نا، چلے جا رہے ہیں، چلتے چلتے مر گئے، پیدا ہوئے مرے.
ان کو بول رہے تھے دنیا میں کر کے دیکھو، بچ کے تجربہ دین والا سمجھ میں آ جائے گا، آواز بڑی تیز آئے گی اور کان میں سنسراہٹ بھی ہوگی، وہ جو حرکت کرے گا نا وہ دونوں کام ہوگا۔ روکو کسی کو تو اس کا ٹائم ویسٹ ہوگا، اور اگر کسی ٹینشن میں رہے گا تو کام بڑھا کے جائے گا، وہ تم کو دے گا کچھ نہ کچھ، مگر وہ نہیں جو تم مانگ رہے تھے، کچھ اور دے گا۔ خیر، تو منافقوں کا سردار جو تھا عبداللہ بن ابی، جب یہ مرا تو اس کے جو لڑکے تھے ان کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن عبداللہ، یہ پکے مومن تھے، پکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول، باپ آدمی کو محبت رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ نام میں ذرا سا، ان کے والد تھے حضرت عتبہ کو جب قتل کیا گیا بدر میں، اور ان کے چچا بھائی 3 لوگ مارے گئے تھے، تو ان کے والد کی جب لاش کو گھسیٹ کر کے کنویں میں لایا گیا تو ان کا چہرہ اترا ہوا تھا، رشتہ ہوتا ہے، باپ تھے۔ اللہ کے نبی نے، پکے صحابی تھے یہ، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تکلیف ہو رہی ہے عمار؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی اس بات پر نہیں، بڑے ذہین آدمی تھے، سمجھدار تھے، مجھ کو امید تھی کہ یہ دین قبول کر لیں گے بنا ہدایت کے، رخصت ہوئی اس پر۔ تو باپ تھے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول میرے والد محترم کی جنازے کی نماز پڑھا دیجیے، اور آپ سے کرتا بھی مانگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا بھی دیا، منافقوں کا سردار تھا۔ کرتا دینے کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی ہے لوگوں نے کہ غزوہ بدر میں آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہو کر آئے تھے، اور آپ بڑے بلند و بالا قد کے تھے، بڑا بلند و قد تھا، تو آپ کو اب جنگ میں گرفتار ہوئے تو کپڑے وغیرہ تو لے کر میدان جنگ میں تھوڑی جاتا ہے فوجی، تو ان کا کپڑا نہیں تھا، کپڑا تبدیل کرنے کے لیے اب کسی کا کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ عبداللہ بن ابی بھی اچھی قد و قامت کا تھا، تو اس نے اپنا کرتا دیا تھا آپ کے چچا کو، تو آپ نے وہ احسان اس کا اتارا تھا کہ اپنی قمیص عبداللہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کو عطا کی، اس کو پہنایا گیا، آپ جنازے کی نماز کے لیے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روک رہے تھے، اللہ کے نبی منع کیا ہے، کہا نہیں، اللہ نے تو یہ کہا ہے استغفار کر یا نہ کر، یہ کہا ہے، بڑے رحیم تھے آپ، بڑے کریم تھے، سب کی بخشش ہو جائے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے درمیان جو نبی ہم نے بھیجا ہے وہ تمہارے نفع کے لیے بڑا حریص ہے، اور تمہاری تکلیف اس کو بہت اذیت پہنچاتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بڑا تمہارے اوپر نرم رحم دل، بہت رؤوف ہے تمہارے لیے، رحیم ہے بہت۔ یہ نبی کی خصوصیت، ہر شخص جہنم سے بچ جائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے جہنم سے روک رہا ہوں اور تم ہو کے اس میں گرے جا رہے ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ بعض روایت میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا چادر ڈال کر اللہ کے نبی کو پیچھے کر رہے ہیں، یہ آیت نازل ہوئی، ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کی جنازے کی نماز ہرگز نہ پڑھیں، نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر، انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، اور مرتے دم تک کے یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر اور مرتے دم تک بدکار اور بے اطاعت نہیں کرنے والے۔ اب آدمی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا رسول سے، رسول کو، رسول سے کم درجے والے بدعقیدہ کسی شخص کے بارے میں آپ یہ عقیدہ رکھو، یا کسی پاگل مجذوب کے بارے میں، کیا یہ ہوگا؟ یا کوئی ولایت کا اعلان کرتا ہے اور ایسے فاسق، بے اطاعت اور بدکار لوگ جن کے اندر نفاق ہے، کفر ہے، شرک ہے، اور ان کو یہ تسلی دیتا ہے کہ میں بخشوا لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تم بخشش کی دعا بھی مت مانگنا اس کے لیے،
یہ بہت آگے کی چیز ہے. اور اگر 70 بار بھی کر لو گے ہرگز. کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے؟ اس کو واضح کر دیا اللہ رب العالمین نے کہ یہ ان کے لیے ہے جو فرما بردار ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں. اب پورا اوپر سے مضمون دیکھ لیجیے کہ کیا ہوا جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں واضح طور پر کہہ دیا اللہ کے نبی کو کہ استغفار کرنا کا، تو کسی شخصیت کی طرف امید لگا لینا اور عمل کو چھوڑ دینا، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی کوششوں کو چھوڑ کر نافرمانی کرنا سب سے بڑی گمراہی اور جہالت ہے. یہی تھا منافقین کے درمیان. اور اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے انسانوں کو بھی کہا کہ اگر یہ رہے گا تو استغفار کیا جائے نہ کیا جائے کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اور اللہ کے لیے کوشش کرنا نیکی کے لیے، جاہدو کا لفظ تو بڑا معنی خیز ہے. ہر وہ کوشش جو اسلام کے لیے کی جائے اس میں داخل ہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے جان و مال کو قربان کرنا یہ افضل ترین درجہ ہے. اور سب سے افضل جہاد اللہ کے نبی نے کہا ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا. کیوں؟ میدان جنگ میں تو آدمی لڑتا ہے، ہتھیار ہے اس کے سامنے پاس، مقابلے پہ آئے سپاہی تو مارے گا یا مرے گا، دونوں میں سے ایک کا. ظالم بادشاہ کے سامنے تو کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، صرف اس کا آرڈر چلے گا، ہتھیار تو ہے ہی نہیں آپ کے پاس. پوری فوج کے مقابل تو آپ رہیں گے. اعلیٰ جہاد تو ہر وہ کوشش کو جاری رکھنا، تساہلی نہیں کرنا، اگلے وقت کے لیے نہیں ٹالنا. یہ تمام خامیاں ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے. اور اگر یہ تمام چیزیں رہی، پکا نفاق رہا، تو اللہ کے نبی کو منع کر دیا گیا تو امتی بھی بنایا آپ اس کے ساتھ. لیکن ہم نہیں جانتے کہ اس کے اندر نفاق ہے، اس لیے ہم فتوی بازی نہیں کریں. کھلا ہوا شرک ہو، کھلا ہوا اگر معاملہ ہو تو ایک الگ بحث، ورنہ ہمارا معاملہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو بتا دیا تھا کہ منافقین کون کون ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا تھا کہ وہ کون ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی تعداد، تو آپ نے کہا میں تعداد بتا دیتا ہوں لیکن کون ہے یہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ راز ہے رسول کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کسی کی موت پر دیکھو تو وہ حذیفہ ہے کہ نہیں اس میں میت، یہ آپ کی ذہانت تھی، آپ اندازہ لگاتے. تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں جو باتیں بیان فرمائی، مجرم اور گنہگاروں کے بارے میں جو باتیں بیان فرمائی، مشرکین کے بارے میں جو باتیں بیان فرمائی، جو خامیاں ان خامیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور جو اہل ایمان کی خوبیاں بیان فرمائی اس کو اپنے اندر لانا ہے، یہی کامیابی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین وہ تمام کے تمام چیزیں جس کی بنیاد پر تو ناراض ہونے والا ہے، مغفرت سے، رحمت سے محروم کرنے والا ہے، اللہ ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت کرنا. وہ تمام نعمتیں اور وہ تمام اعمال کرنے کی ہم کو توفیق دے جس کی بنیاد پر تو راضی ہو جائے اور تو نجات دے رب العالمین. اللہ وہ سب خوبیاں ہمارے اندر پیدا کر رب العالمین. تو ہی ہدایت دینے والا، خوبیوں کو عطا کرنے والا، گناہوں سے بچانے والا ہے، ورنہ کوئی چیز نہیں ہے جو آدمی کو بچا سکے. اللہ ہم پر رحم فرما، تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.